السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل اسکول جونپور چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ قربانی سے متعلق چند اہم سوالات و جوابات کو لے کر میں مفتی عبدالرحمن قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند سوالات ہیں جو قربانی سے متعلق ہر مسلمان کو جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس مسلمان پر واجب ہے؟ تو آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قربانی ہر ایسے عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جو قربانی کے دنوں میں مقیم ہو، یعنی سفر میں نہ ہو، اور اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی سامان یا نقد رقم اتنی موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو عاقل و بالغ ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک نوٹ کے طور پر بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے صاحب نصاب اور قربانی کے صاحب نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا صاحب نصاب جو ہوتا ہے اس کی ملکیت پر سال گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا جو صاحب نصاب ہے اس کی ملکیت پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کا جو صاحب نصاب ہے اس کی ملکیت پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو تو اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کپڑے ہیں، برتن وغیرہ یا کوئی ایسا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلا سوال تھا، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ تو جیسا کہ 2-3 روز قبل میں نے معلوم کیا تو اس وقت 1 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ میں 558 روپیے 19 پیسے کے قریب ہے۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 558 روپیے 19 پیسے کے قریب ہے۔ اب اگر آپ کے پاس اس اعتبار سے اگر 29,025 روپے 38 پیسے کی رقم ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس 29 یا 30,000 کے قریب رقم موجود ہے، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے جس کی قیمت اتنی پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنی رقم تقریباً مسلمانوں کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جن کے پاس بھی موجود ہے ان پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور میں نے 29، 30 یا 28 اس لیے کہا کہ سونے چاندی کی قیمت وہ مارکیٹ میں اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، بعض مرتبہ بڑھ جاتی ہے، بعض مرتبہ گھٹ جاتی ہے۔ اس لیے جس دن قربانی کرنا ضروری ہے، جس دن قربانی کرنا ہے اس دن مارکیٹ میں قیمت کو معلوم کرنا ضروری ہوگا اور اس کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا۔ یہ پہلا سوال تھا جو بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال بہت اہم یہ ہے کہ کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی واجب ہے؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو گھر کے مکان مالک ہیں، سرپرست ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو پھر سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ عام طور پر ایسا ہی رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ آپ حضرات یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ایک ہی گھر میں کئی صاحب نصاب ہیں، مثلا گھر میں والد صاحب سرپرست ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، اس کے ساتھ ان کے 2 بچے ہیں، ان کی اہلیہ،
دونوں بچے کماتے ہیں اور دونوں کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہی. اسی طریقے سے اہلیہ کے پاس اتنی رقم یا زیورات ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی. باپ پر بھی قربانی واجب ہوگی، اہلیہ پر بھی واجب ہوگی اور بچوں پر بھی قربانی واجب ہوگی جو صاحب نصاب ہیں، عاقل اور بالغ ہیں. ایک قربانی کر دینا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ احناف کے یہاں قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ. ان تینوں دنوں میں ہی قربانی کی جا سکتی ہے. 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور 12 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد کوئی قربانی کرے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اب ایک اہم مسئلہ، جس وقت ہم لاک ڈاؤن اور پینڈیمک سے دوچار ہیں یا کوئی مقامی مسائل ہو جس کی وجہ سے قربانی نہ کر سکتے، تو سوشل میڈیا پر اس طرح کے سوالات گردش کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے حضرات جو دانشور کہے جاتے ہیں ان کو بھی غلط فہمی ہو چکی ہے کہ اس بار قربانی نہ کر کے قربانی کی رقم کو صدقہ کر دینا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ قربانی کے دنوں میں ہر صاحب نصاب پر جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے. قربانی کے دنوں میں ہر صاحب نصاب پر جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے، اور قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جانور کو ذبح کرنا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا ہے تو اس کی قیمت ادا کر دینے سے قربانی کی ادائیگی نہیں مانی جائے گی. اس کو آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے سخت گنہگار سمجھا جائے گا اسلام کی نظر میں. اس لیے اگر اس طرح کے مسائل سرکاری طور پر آ رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر جو صاحب اقتدار حضرات ہیں ان کو آگے بڑھ کر سرکاری مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مقامی مسئلہ ہے اور اپنے مقام پر قربانی کرنا پوسیبل نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نکل جائے تو ایسے مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے محلے اور گاؤں کے علاوہ دوسرے کسی گاؤں یا صوبے میں یا کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی واجب قربانی کے نظم کی کوشش کرے. اگر اپنے محلے میں پوسیبل نہ ہو تو صوبے میں پوسیبل نہ ہو تو کسی دوسرے صوبے کے اندر، کسی دوسرے صوبے کے اندر کر لیں. اگر صوبے کے اندر بھی نہ ہو، پورے ملک کے اندر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر کسی دوسرے ملک کے اندر اس کے نظم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے یا کسی سخت مجبوری کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس کے اوپر ایک زندہ بکرا یا بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے. ایک زندہ بکرا یا بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے. ایسی صورت میں کسی بڑے جانور میں حصہ لے کر اس کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا. محترم ناظرین، یہ مسائل ہیں جو اس وقت بہت اہم تھے، جس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اس کے لیے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا. اپنے میزبان مفتی عبدالرحمن قاسمی کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی اہم مسئلے کے اوپر. اور کمنٹ کے اندر بھی آپ حضرات بتائیں
کی جو مسئلہ اہم ہے آپ پوچھنا چاہتے ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کے متعلق بنائی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔